یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے رانی گنج کے جگدیش پور مینڈولی میں، جہاں 30 مارچ 2019 کو مدرسہ الفاروق کے سالانہ اجلاس میں طلباء اور طالبات نے مختلف عنوان پر ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی رہے جناب مولانا اسد اللہ ندوی صاحب۔ مدرسہ الفاروق کے صدر ہیں حافظ عبدالعزیز صاحب، مینیجر ہیں جناب شریف احمد صاحب، اور سیکرٹری ہیں مہمان نواز ادب نواز شخصیت ڈاکٹر حبیب احمد انصاری صاحب۔ خازن ہیں جناب مختار احمد انصاری صاحب۔ خانہ مدرسہ کے بعد اب محمد طاہر نظام الدین اپنی ایک تقریر پیش کریں گے وہ تہذیب کے عنوان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا یأتی بعدہ اما بعد۔ قال تبارک تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، اساتذہ کرام، تشریف فرما معزز سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں علم کی اہمیت۔ حضرات، قرآن کی جو آیت اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں بڑا فرق ہوگا، دونوں کی گفتار میں فرق ہوگا، دونوں کی کردار میں فرق ہوگا، دونوں کے طور طریقے اور اطوار میں فرق ہوگا۔ ایک چراغ ہے، دوسرا اندھیرا، ایک چمکتا ہوا چاند ہے، دوسرا سیاہ اور کالی رات، ایک تابندہ ہوا روشن ہے، دوسرا کالی گھٹا ہے۔ اسی لیے رہبر انسانیت، انسان کامل صادق و مصدوق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھرا پیغام دیا تھا کہ جو شخص علم کے راستے اور علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا فضیلت ہے اور کیا مقام ہے۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم جب خدا کی خوشنودی کے لیے علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے تو فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، مسلمانوں کے ہاتھ میں جب تک علم کا سرا تھا، یہ پوری دنیا کے لیے نفع بخش تھے، اور اکناف عالم سے اقوام عالم اپنی علم کی پیاس بجھانے کے لیے پروانہ وار ان پر ٹوٹی پڑتی تھی۔ کوفہ، بصرہ، مدینہ، بغداد کے در و بام گلگلے علم سے گونج رہے تھے۔ آسمان علم کے آفتاب و مہتاب انہی مدرسوں سے پیدا ہوئے۔ دنیا جن کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی، زکریا رازی، ابن رشد، ابو ریحان البیرونی، بو علی سینا، خلیل جبران، جانے کتنے بڑے بڑے نام ہیں جن کا شمار کرنا اس مختصر تقریر میں مشکل ہے۔ لیکن افسوس، آج کتاب زندگی کا پنہ پلٹ گیا اور ہمارے ہاتھوں سے علم کا سرا چھوٹ گیا۔ ہم قوموں کی تاریخ میں ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئے۔ ہم اگر چاہتے ہیں ہمیں پھر سے وہی عزت و سربلندی ملے اور ہماری عظمت رفتہ بحال ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو اور پوری قوم کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا۔
پیارا. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.